الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. وقال اللہ تعالی وما للظالمین من نصیر. برادران اسلام، دینی بھائیو، اسلام دین فطرت ہے، امن و شانتی کا پیغام لے کر آیا ہے. اس لیے اس کے نظام میں ظلم، زیادتی، اسی طرح سے کسی کے خلاف اتیاچار یا اس کے جذبات رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اسلام اپنے پورے نظام میں راجا سے لے کر رعیت تک، خلیفہ سے لے کر ایک عام آدمی تک اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو اور کسی آدمی کو اس بات کی شکایت نہ رہ جائے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ نظام سراپا حق، صداقت اور انصاف پر مبنی ہے. قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. جب وہ ظلم خود نہیں کرتا بندوں پر، تو بندوں پر کوئی دوسرا ظلم کرے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اس لیے اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی ظلم کرے گا، خواہ وہ کسی پر ظلم کرے، اپنے رشتہ داروں پر، ناطے داروں پر، محلے والوں پر، سماج اور معاشرے کے لوگوں پر، ملک والوں پر، ملک سے باہر کے لوگوں پر، غرض یہ کہ انسانیت کے کسی بھی گوشے میں اگر کوئی ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو آگاہ کیا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے سراپا خرابی ہے. تمہارا مددگار اللہ رب العزت کے یہاں کوئی نہیں ہوگا. یہاں دنیا میں تمہارے بہت سارے مددگار ہو سکتے ہیں. تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، فوج ہے، کچھ غنڈے ہیں، کچھ بدماش ہیں. ان کے بلبوتے پر تم چاہو کسی پر ظلم کرو، لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ طاقت چلی جائے گی، یہ قوت فنا ہو جائے گی، تمہاری سلطنت، حکومت، یہ سب اس دنیا سے ملیا میٹ ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت کی عدالت ہوگی. وہاں تمہارے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا. اس کی عدالت ہوگی اور وہ پوچھ رہا ہوگا، اور اس کی عدالت میں بہت سارے وہ لوگ حاضر ہو رہے ہوں گے جن پر تم نے ظلم کیا ہے. تو دنیا میں تمہارے بہت سارے مددگار تھے. کچھ کو تم نے بہکا کر، کچھ کو لالچ دے کر، کچھ کو مار پیٹ کر، اور کچھ کو پیسے کے بلبوتے پر اپنا بنا رکھا تھا. لیکن وہاں پر تمہارا کوئی نہیں ہوگا، اور ہر ایک آدمی وہاں تم سے بھاگ رہا ہوگا. تمہیں حساب اکیلے دینا ہوگا، اور جو سزا پروردگار عالم کی جانب سے متعین ہوگی وہ سزا تمہیں اکیلے اور خود ہی بھگتنی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو ہدایات دے کے گئے ہیں ان میں ایک ہدایت اس سلسلے میں وہ حدیث بھی ہے جس کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے. وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور جیسے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے ایسے ہی تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے میرا، میں نے تمہارے لیے ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، خبردار کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، ہدایت پر وہی ہے جس کو میں ہدایت سے سرفراز کروں. ہدایت اس کو ملے گی جس کو میں ہدایت سے نوازوں گا. فاستہدونی، پس تمہیں چاہیے کہ مجھ سے ہی ہدایت مانگو. اور اسی کی بجاوری میں مسلمان اپنی نماز اور عبادت کی ہر رکعت میں
اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلاتا رہیو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم جائن الا من اطعمتہ، تم میں کا ہر ایک آدمی بھوکا ہے، پیٹ اس کا بھرتا ہے جس کا میں پیٹ بھروں، جس کو میں کھلاؤں۔ اگر وہ کھلانے سے انکار کر دے، دنیا کی کوئی طاقت کھلا نہیں سکتی ہے۔ کتنے سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو مال و متاع، پیسے، زمین جائیداد، بینک بیلنس کتنا دے رکھا ہے انہیں خود نہیں معلوم، لیکن ایسے بعض لوگوں پر جب وہ پابندی لگاتا ہے تو ایسی پابندی لگا دیتا ہے کہ ایک ٹوس، ایک بسکٹ 24 گھنٹے میں کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک سیب کھا سکتے ہیں، 2 نہیں۔ ایک کیلا کھا سکتے ہیں، 2 نہیں۔ اور یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت جو فرماتا ہے کہ کلکم جائن، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے، الا من اطعمتہ، مگر جس کو میں کھلاؤں وہی کھا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ فاستطعمونی اطعمکم، بس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے، یہ لمبی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اس روایت میں جو بات یہاں ہمیں کہنی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ اعلان کہ میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس کی اجازت اسلام میں قطعاً نہیں۔ ظلم کے لیے کوئی جگہ اسلام میں نہیں رکھی گئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حدیث چھوٹی سی ہے، الفاظ بہت مختصر ہیں، لیکن آپ معنی دیکھیں کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کسی سے پوچھو تو وہ بتلاتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ کے مسلمان ہیں، ہماری بہت سی پیڑھیاں گزر گئیں تب سے ہم مسلمان ہیں، باپ دادا سے مسلمان ہیں۔ لیکن اسلام نے ایک معیار دیا ہے اس کو پہچاننے کا، ایک کسوٹی دی ہے اس دعوے کو پرکھنے کے لیے کہ کون ہے مسلمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جو آدمی اپنے ہاتھ پر کنٹرول نہ رکھے، اپنے پیر پر کنٹرول نہ رکھے، اپنی طاقت اور قوت کو کنٹرول میں نہ رکھے، جو من میں آئے وہ کرتا رہے، جو سمجھ میں آئے وہ کرے، کسی کو مارے، کسی کو پیٹے، کسی کو گالی دے، کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کا مال اٹھا لے، کسی کے گھر میں کود جائے، کسی کی عزتوں سے کھیلے اور پھر سمجھے میں مسلمان ہوں، تو یہ اس کا دعویٰ محض جھوٹا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، کیونکہ آپ یہ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کا دعویٰ کرنے سے بات پوری نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کو دعوے سے، ثبوت سے، دلیل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں مسلمان ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کے ظلم سے بندہ باز آ جائے۔ اگر وہ ظلم کر رہا ہے ہاتھ سے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے زبان سے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے اپنی حرکات سے، اپنے قلم سے، کسی اور چیز سے، تو اس آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں کسی کے خلاف نازیبا جذبات رکھنا، اپنی زبان سے اس کو تکلیف پہنچانا، اپنے ہاتھ اور اپنی قوت سے اس کو نقصان پہنچانا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو ہم بیان کرنا چاہیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو، ظلم کیسا ہی ہو، کتنا ہی ہو، جتنا بڑا ظلم ہوگا
قیامت کے دن وہ اتنی ہی بڑی تاریکی لے کر آئے گا، جتنا چھوٹا ظلم ہوگا اتنی چھوٹی تاریکی ہوگی، اور ظاہر ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہو اور آپ تاریکیوں میں، اندھیروں میں ٹامکٹویاں مار رہے ہوں ساری دنیا اور ساری کائنات کے سامنے، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ تو ظلم صرف اتنا ہی نہیں کہ دنیا کے اندر بدنامی کا باعث ہے، بد کرداری کا باعث ہے، لوگوں کی لعنتوں کا سبب بنتا ہے، بلکہ اس کا اثر قیامت تک باقی رہتا ہے۔ قیامت میں یہ بھیانک تاریکی اور بھیانک گھٹا ٹوپ اندھیروں کا باعث ہوگا، اور آدمی کو وہاں پر برے انجام سے نبردآزما ہونا ہوگا۔ ایک اور بات بھی رسول اکرم نے اس حدیث میں فرمائی، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ رسول اکرم نے فرمایا خبردار اے لوگو، بخیلی، کنجوسی، اس سے بچتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنجوسی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کنجوسی نے، مال کی بیجا محبت نے تم سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس مال کی بیجا محبت کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کی عزتیں لوٹی، ان کے گھر برباد کیے، ان کے بچوں کو چرا کر بیچ دیا، بازار میں غلام بنا دیا۔ یہ سب کچھ اس مال کی بیجا محبت ہی میں ہوا، اور ظلم کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ یہاں گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ظلم پر ابھارنے والی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں سے ایک بڑے سبب کو ذکر فرمایا کہ یہ بخیلی، حرص، لالچ، یہ تمام چیزیں آدمی کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، اور ایسی ایسی برائیاں اس سے کرواتی ہیں جو انسانیت اس سے شرمسار ہو جاتی ہے۔ ان سے بچنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے میں کسی بھی طرح کے ظلم اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی دوسری حدیث میں، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے جس کو روایت کیا ہے، اس کے اندر بیان فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین۔ جو آدمی کسی کی ایک بالش زمین ظلمن دبا لے اور نہ دے، تو یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں وہ زیادہ طاقتور ہے، کون اس سے لے سکتا ہے، اور جس کی زمین دبائی ہے وہ اس کے خلاف کیا کر سکتا ہے، لہذا اب معاملہ سب صحیح ہو گیا کیونکہ اس نے مطالبہ کرنا بند کر دیا، اور کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس سے اس کا حق دلوا دے، تو بات ختم ہو گئی۔ نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے یہ دونوں حاضر ہوں گے، تو اللہ رب العزت اس ظالم کو، جس نے بالش بھر زمین اس کی دبا لی تھی، ان بالش بھر زمین کو 7 طبقات زمین کے اللہ رب العزت اس کے گلے میں طوق بنا کر، ہار بنا کر ڈال دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں 7 طبقات زمین کے کسی کے گردن میں، اور وہ انسان کی گردن میں ڈال دی جائیں، اس کا حال کیا ہوگا۔ اس حدیث نے ہمیں یہ بتلایا کہ ظلم کا انجام اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن دنیا ہی میں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ چیز آخرت تک جاتی ہے، اور جب تک ظالم اپنے ظلم کی سزا بھگت نہیں لیتا اس سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ لہذا ظلم کے لیے اسلامی معاشرے اور سماج میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھائی کا کسی دوسرے بھائی پر کوئی حق ہے تو بہتر یہ ہے کہ جس پر حق ہے وہ حق دے دے، کسی بھی طرح کا حق ہو، کوئی چیز لے لی ہے، دبا لی ہے، یا اس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی، اس کا دل دکھایا ہے، اگر کوئی چیز لے لی ہے تو وہ چیز واپس کر دے، اور اگر دل دکھایا ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، تو اس سے معافی مانگ لے۔ ورنہ یہاں دنیا میں تو اس کا موقع ہے کہ اس ظلم کا تدارک کیا جا سکتا ہے، معافی مانگی جا سکتی ہے،
بدلے میں کوئی دوسری چیز دی جا سکتی ہے. اگر کسی کی ہم نے کوئی چیز لے لی اور ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، تو بدلے میں دی جا سکتی ہے. لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں لا دینار ولا درہم، نہ وہاں دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ کوئی چیز ہوگی. آپ بدلے میں کچھ دے بھی نہیں سکتے. اور جب آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور اس کے پاس نیک عمل ہوں گے، نیکیاں ہوں گی جس کے سبب سے وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن جب تک جس بندے کا حق اس نے مارا تھا، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی، اللہ رب العزت اس کو راضی نہیں کر لے گا، تب تک اس آدمی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اس کے پاس وہاں کچھ ہے نہیں دینے کے لیے. کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھے گا کہ اگر اس کی اتنی نیکیاں لے کر تم کو دے دی جائیں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ تو وہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ ہوں گی نیکیاں. نیکیوں کے علاوہ وہاں کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کسی چیز کا کوئی دام نہیں ہوگا، اور ہوگی بھی نہیں کسی آدمی کے پاس کوئی چیز. جنت میں جانے کے لیے ہر ایک آدمی کو نیکی کی ضرورت ہوگی. وہ کہے گا کہ ہاں پروردگار، اگر اتنی نیکیاں مجھے مل جائیں تو میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا. تو اللہ رب العزت اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دے گا، اس کو راضی کر لے گا. اب اس کے یہاں جب نیکیاں کم ہو جائیں گی تو وہ اس لائق نہیں رہے گا کہ وہ جنت میں چلا جائے. اور اگر ایسا ہو کہ اس کے پاس نیکیاں ایسے ہی دیتے دیتے ختم ہو جائیں تو اللہ رب العزت یہ کرے گا کہ جس آدمی کا حق آ رہا ہے اس سے پوچھے گا کہ اگر تیرے اتنے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیے جائیں تو کیا تو راضی ہو جائے گا؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں پروردگار، میں راضی ہو جاؤں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا. ایسے میں اس کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، تو اس کے گناہ لے کر اس کے سر لگا دیے جائیں گے. یہ گناہوں سے اتنا ہلکا ہو جائے گا. جب گناہوں سے ہلکا ہو جائے گا اس کی نیکیاں بڑھیں گی، اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے جہنم کے سامان تیار ہو جائیں گے. تو بہت کٹھن منزل ہے، بہت دشوار راستہ ہے، بہت سخت. اللہ رب العزت کے یہاں کا حساب کتاب ہے. اے بھائیو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا ينفع مال ولا بنون، جہاں نہ مال فائدہ پہنچائے، نہ اولاد فائدہ پہنچائے، نہ ماں کام آئے، نہ باپ کام آئے، دنیا کی کوئی چیز کام نہ آئے، اس سے پہلے جن لوگوں کا حق تمہاری طرف آ رہا ہے وہ حق دے دو. اور اگر تم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو ان سے معافی مانگ لو. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے لیے معافی مانگ لو، معافی تلافی کرا لو. معافی مانگنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بے عزتی نہیں ہے. کل کی رسوائی کے مقابلے میں آج ایک آدمی کے سامنے ہم اگر تھوڑے سے خفیف ہو جائیں، ہم یہ سمجھیں کہ اس آدمی کی نظر میں ہماری معافی مانگنے کی وجہ سے عزت کم ہو گئی، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. یہ ایک آدمی ہے، اگر ہم معافی نہیں مانگتے ہیں تو کل روز قیامت میں ساری دنیا کے سامنے ہمیں بے عزت ہونا پڑے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی سے معافی مانگ لینا بہت آسان بات ہے اور بہت سستا سودا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اپنا محاسبہ کریں. جب شام کو بستر پر لیٹیں تو وہاں پر دیکھیں، سوچیں کیا کیا آج، اب تک کیا کیا. اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. شریعت بھی اس بات کا موقع دیتی ہے، اللہ رب العزت بھی اس بات کا موقع دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی برائی سے توبہ کرتا ہے تو پروردگار اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اور اگر کوئی آدمی برائی سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بچانے کے لیے سامان مہیا کر دیتا ہے. کسی سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو پروردگار اس کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، عفو و کرم ڈال دیتا ہے، تو وہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور معافی تلافی ہو جاتی ہے. یہ بہت آسان سودا ہے. تو آپ سوچئے آپ نے کیا کیا ہے اب تک، کتنے لوگوں کا حق مارا ہے، کتنوں کے دل دکھائے ہیں، کتنوں کی چیزیں لی ہیں،
اور لے کر دی نہیں ہے، کتنوں سے قرضہ لے رکھا ہے اور اب تک دیا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو سوچ کر آج ہی سے چاہے ایک ایک آدمی کر کے ان کے حقوق سے دستبرداری اختیار کرنے کی کوشش کرو، ان سے معافی مانگو، ان کا حق اگر تمہاری طرف آ رہا ہے تو دے دو، مال پیسہ زمین جائیداد ہے تو اس کو واپس کر دو، اور اگر واپس نہیں کیا تو یہ یقین جان لو کہ تباہی یقینی ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں سے اس کے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بندے کا حق اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا، اپنا حق اگر چاہے تو اپنے رحم و کرم سے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی بندے کا کسی بندے پر کوئی حق آ رہا ہے تو اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، اور بندہ تبھی معاف کرے گا جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ توبہ کرنا چاہتا ہے، یہ احساس ہوگا کہ آئندہ یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، اور اگر اس کو یہ احساس رہا کہ آج میں معاف کر دوں گا کل کو پھر یہ ایسا ہی کرے گا تو ظاہر ہے وہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور کسی سے زور زبردستی سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر، لاٹھی کے بلبوتے پر معافی تلافی کرانے کی کوشش کرنا اور اس پہ زور ڈالنا کہ مجھے معاف کر دے، اس کو معافی نہیں کہتے ہیں۔ معافی تو یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے خوش دلی کے ساتھ آپ کے برتاؤ میں تبدیلی آنے کی وجہ سے، آپ کے رویے سے خوش ہونے کی وجہ سے آپ کو معاف کر دے کہ میں نے معاف کیا، اور اللہ رب العزت کے یہاں بھی اپنا حق جو تمہاری طرف آ رہا تھا اس سے میں دستبردار ہوا۔ جب تک وہ بندہ خود نہیں کہہ دے گا تب تک اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا۔ بندے کا کوئی بھی حق اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا، بندے سے معاف کرانا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے جو حقوق دوسروں پر آ رہے ہیں اگر ان کو نہ لیں اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر کسی کا حق آ رہا ہے تو اس کو دینے کے لیے کل دینے والے ہو تو آج دو، اور آج دینے والے ہو تو ابھی دو، تاکہ قیامت میں سرخرو ہو جاؤ۔ اور ناظرین، یہاں پر ہمارا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، پھر ملیں گے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، گزشتہ حلقے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسلام نے ظلم و زیادتی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس انداز میں بھی دیا جائے گا قیامت کے دن اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ظلم کی بہت سی صورتیں ہیں، کبھی کوئی آدمی اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو استعمال کر کے کسی آدمی پر ظلم کرتا ہے، اور اس کا تذکرہ چند احادیث کی روشنی میں ہم کر چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا حق ناجائز طریقے سے قسم کھا کر مار لیتا ہے، مان لیجئے کہ پنچایت ہوئی اور پنچایت میں قسم کھا گیا کہ نہیں یہ میرا ہے، میں قسم کھاتا ہوں، اور پنچایت نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے اس کا ہے۔ کسی عدالت میں معاملہ ہوا اور وہاں قسم کھا کر کہہ دیا کہ یہ میرا ہے جبکہ اس کا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار۔ تو وہ یہ نہ سمجھے کہ دوسرے کا حق اس نے لے لیا یہ اس کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، بلکہ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا برا کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کا کندہ بنا لیا۔ اوجب اللہ لہ النار، اللہ رب العزت نے اس کے لیے واجب کر دیا ہے دوزخ کو، وہ دوزخ میں جائے گا، ضرور جائے گا۔ وحرم علیہ الجنہ، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ اگر کسی بندی کے لیے جنت حرام ہو جائے اور جہنم واجب ہو جائے تو دنیا میں کتنے ہی عیش و آرام میں وہ گزارے زندگی، اس دنیا میں کتنے ہی بہتر طریقے سے عیش و آرام سے اس نے زندگی گزاری ہو، لیکن یہ چند روزہ زندگی کی حیثیت کیا ہے ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں؟
وہ اپنے طور پر خوش ہو رہا ہو، لیکن یہ بات خوشی کی نہیں بلکہ رونے کی ہے۔ اس کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی اگر جہنم میں گزارنا پڑے تو یہ نفع کا سودا نہیں، یہ سب سے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ جنت جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، ہزار جتن کرتا ہے، اور جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنی میراث کو دوبارہ حاصل کریں، جنت میں چاہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور اللہ رب العزت اس کو حرام کر دے ہمارے لیے۔ اور جہنم جس سے بچانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں بھیجی، اور کتنے اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ اعظام، محدثین، مجتہدین اس دنیا کے اندر تشریف لائے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ سارے لوگوں کی محنتیں رائے گاہ چلی گئیں، اس آدمی کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیش کے لیے مقدر ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑے خسارے کا معاملہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی قسم کھا کر کسی کا حق مار لے تو اللہ رب العزت جہنم اس کے لیے واجب کرتا ہے، جنت اس کے لیے حرام کرتا ہے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول، اگر کوئی معمولی چیز ہو اس کے لیے اس نے قسم کھا کر لے لی ہو دوسرے کی، تو آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَذِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، تم کیا سمجھتے ہو معمولی؟ کسی کا حق تم نے مار لیا، تمہارے نزدیک وہ کتنی ہی معمولی ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کسی نے کسی کی پیلو کی مسواک بھی مار لی، دعویٰ کر دیا اور قسم کھا گیا میری ہے، جبکہ مسواک کی کوئی خاص قیمت نہ اس زمانے میں تھی نہ آج کے زمانے میں ہے، روپے 50 پیسے 1.5 روپے میں مسواک مل جاتی ہے پیلو کی، اتنا بھی اگر کسی کا حق مار لیا تو یہ نہ سمجھے کہ بس کسے یاد رہے گا، بھول جائے گا یہ بھی، اور اللہ رب العزت کے یہاں بھی کو پکڑا جائے گا، یہ تو معمولی چیز ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں چاہے ان کان قذیبا من اراکن، پیلو کی ایک چھوٹی سی مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے ناجائز طریقے سے اس کی کوئی چیز مار لی ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے بھیانک سزا متعین کر رکھی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور یہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کسی کی کوئی چیز لے لینا اور اپنے طور پر اس کو معمولی سمجھنا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے اور بہت بڑی آدمی کی غلطی ہے جس کو وہ معمولی سمجھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بیان فرماتے ہیں، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، صحابہ کرام ارد گرد حلقہ لگائے ہوئے ہیں، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ذرا یہ بتلاؤ مفلس کون ہے؟ من المفلس، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا دینار لہ ولا درہم ولا متاع، جس آدمی کے پاس دینار و درہم نہ ہو، کوئی ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری سوچ ہے، تم اس آدمی کو مفلس کہتے ہو، لیکن شریعت اس کو مفلس نہیں کہتی، بلکہ حقیقی مفلس تو وہ ہے آج اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے، آج اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے، کما سکتا ہے، یہ کوئی اس کو دے سکتا ہے، میراث میں مل سکتا ہے، صورت ہے یہاں پر آج مفلس ہے، کل وہ مفلسی سے چھٹکارا پا سکتا ہے، لیکن حقیقی مفلس تو وہ ہے میری امت کا جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، نمازوں کے ڈھیر، روزوں کے ڈھیر، زکاتوں کے ڈھیر، بہت زیادہ نیکیاں کما کر لایا ہوگا، جب قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوگا نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس آدمی کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے۔ ایسے میں اللہ رب العزت کے دربار سے اس کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا،
وہ بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ میں دنیا سے بہت کما کر لایا ہوں۔ ایک آدمی آئے گا اللہ رب العزت کے دربار میں، وہ کہے گا پروردگار اس آدمی نے میری غربت کا مذاق اڑایا، مجھے گالی دی، مجھے بے عزت کیا، پروردگار دنیا میں اس سے بدلہ نہیں لے سکا، آج تیرے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں، پروردگار مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ اگر تجھے اس کی کچھ نیکیاں دے دی جائیں تو خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں پروردگار، فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی کچھ نیکیاں لے کر اللہ رب العزت اس آدمی کو دے دے گا۔ خوش ہے؟ ہاں خوش ہوں، چلا جائے گا۔ ابھی وہ گیا نہیں ہے کہ ایک اور آدمی آ گیا، وہ آ کر کہے گا کہ پروردگار دنیا کے اندر میں بہت کمزور تھا اور اس آدمی نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مجھے بے عزت کیا، اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں، پروردگار مجھے انصاف چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ اگر اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں تجھے دے دی جائیں تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا، معاف کر دے گا اس کو؟ وہ کہے گا کہ ہاں پروردگار، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، وہ لے کر چلا جائے گا۔ ابھی وہ گیا نہیں ہے کہ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آئے گا، پروردگار دنیا کے اندر اس نے میرا خون بہایا تھا، مجھے قتل کیا تھا، تیرے دربار میں مقدمہ پیش کرتا ہوں، پروردگار مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ رب العزت اس سے بھی کہے گا کہ اگر اس کی کچھ نیکیاں تجھے دے دی جائیں تو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا؟ وہ کہے گا ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت اس کی کچھ نیکیاں دے کے اس کو دے دے گا۔ یہاں تک سلسلہ یہ جاری رہے گا کہ اس کی ساری نیکیاں رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گے۔ نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن ابھی مطالبہ کرنے والے باقی ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں، اپنی اپنی بات رکھتے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت نیکیاں دیتا جا رہا ہے۔ اب نیکیوں کا سلسلہ ختم ہوا اور مطالبہ کرنے والے باقی ہیں۔ اب اللہ رب العزت جو لوگ آئیں گے کہ میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے گالی دی، مجھے مارا، مجھے ایسا کیا، مجھے ویسا کیا، تو اللہ رب العزت یہ کہے گا اگر تمہارے کچھ گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں تو کیا تو راضی ہو جائے گا؟ تو کہے گا کہ پروردگار ہاں، اس طرح یہ سلسلہ ایسا چلے گا کہ کچھ ہی دیر میں جہاں اس کے نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اب وہاں پر گناہوں کے ڈھیر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب آیا تھا بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن اب انجام کار اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ ایسا آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مفلس ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جنت میں نہیں جا سکا اور جہنم اس کا مقدر ہو گئی۔ در حقیقت مفلس یہ ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ظلم کا انجام بہت برا ہے، ظلم سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، کتنا ہی چھوٹا ہو اور کتنا ہی معمولی ہو، ظلم سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ جہنم سے بچ سکو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اسلام نے ظلم و زیادتی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی اور ہر ایک انسان کو جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ پہلے ہی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے نہ کبھی ظلم کیا اور نہ کبھی ظلم برداشت کیا، اور کوئی آدمی بھی آپ کے دربار میں آیا تو آپ نے پورا اس کے ساتھ انصاف کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کسی کی روح رعایت نہیں کی۔ آپ نے ایک حدیث میں یہ بات بتلائی کہ جانتے ہو پرانی امتوں کی تباہی کا باعث اور سبب کیا تھا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پرانی امتوں کے تباہی کا باعث کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ باعث یہ تھا کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی کوئی ظلم کرتا تھا اس کو برداشت کر لیا جاتا تھا، کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو معمولی سزا دے دی جاتی تھی، اور کوئی چھوٹا آدمی کوئی غریب آدمی ظلم کرتا تھا تو اس کو پوری سزا دی جاتی تھی۔ جب کافی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو ان لوگوں کی جن کو سزائیں دی گئیں بھیانک، ان کی ایک تعداد ہو گئی اور انہوں نے پھر معاشرے اور سماج کے خلاف بغاوت کر دی۔ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جو چودھری اور پنچایتی بنے ہوئے تھے، ان کے خلاف
اس ظلم و زیادتی کے خلاف ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے معاشرہ، سماج، یہ پنچایتی، یہ ٹھیکیدار سماج کے مجبور ہوئے اس بات پر کہ سب کے لیے سزائیں کم کر دی جائیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جس بات کا حکم دیا تھا، جو سزا متعین کی تھی، اس کو معطل کر دیا گیا اور لوگوں نے اپنے طور پر معمولی سی سزائیں رکھ دیں۔ کسی کا قتل ہو جائے، کسی کی عزت لوٹ لی جائے، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش ہو جائے، معمولی سزائیں دے کر، کچھ جرمانہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظلم و زیادتی بڑھ گئی، جرائم بڑھ گئے۔ جب جرائم بڑھ گئے، ظلم و زیادتی بہت بڑھ گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے ساری قوم کو تباہی سے دوچار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت آپ کی عدالت میں پیش کی گئی جس نے چوری کی تھی۔ عورت معمولی گھر کی نہیں تھی، بڑے خاندان کی تھی، بڑا اس کا نام تھا، قبیلہ بہت مالدار تھا، اور بڑے گھرانے کی لڑکی چوری جیسے گھناؤنے الزام میں گرفتار ہو جائے، قبیلے والوں کے لیے یہ بات بہت شرم کی تھی، دو مرنے کا مقام تھا ان کے لیے۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ بات چھپا لی جائے، دبا دی جائے، اور جو کچھ بھی رسول اکرم اس کے تاوان میں مانگیں وہ ہم چپ چاپ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو وہ سزا نہ دی جائے جو اسلام نے متعین کی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں بغیر اضطراری حالت کے اگر کوئی کسی کا مال لے لیتا ہے، چرا لیتا ہے، تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام کی روح سے اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹ لیا تو ساری زندگی کے لیے یہ عورت ہی نہیں، پورا قبیلہ بے عزت ہو جائے گا، کیونکہ کسی اور قبیلے میں کوئی عورت نہیں ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو اس کو ہاتھ کٹی ہی نہیں کہیں گے، چوٹی کہیں گے، اور ہمارا قبیلہ بدنام ہوگا کہ وہ قبیلہ جس میں فلاں عورت ہے ہاتھ کٹی ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دی اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول سے اس سلسلے میں بات کیجئے، جو بھی وہ تاوان کہیں گے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ انہوں نے معذرت کر لی کہ اس سلسلے میں میں رسول اکرم سے بات نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، انہوں نے معذرت کر لی، اور کئی صحابہ کے پاس گئے۔ کسی آدمی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، حضرت زید کے پاس چلے جائیں، حضرت اسامہ کے پاس چلے جائیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں، اگر وہ سفارش کر دیں گے تو آپ مان جائیں گے۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر کہ رسول اکرم میرا پاس لحاظ کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بات معمولی سی ہے، غلطی ہو گئی، اس سے ہو جاتی ہے، انسان ہے، اگر پیسے ویسے لے کر چھٹکارا مل جائے تو اچھا ہی ہے۔ رسول اکرم کی خدمت میں انہوں نے جا کر سفارش کرنی چاہیے۔ جب یہ بات سنی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، ارے تمہاری یہ جرأت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے حدود میں تم سفارش کرنے آئے ہو؟ غضبناک ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا اور بہت پھٹکار لگائی، اور پھر آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ بڑا قبیلہ ہے، مالدار قبیلہ ہے، بڑے گھرانے کی عورت ہے، میں چھوڑ دوں گا؟ قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو تمہارے قبیلے کی عورت ہے، تمہارے قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر میری جگر گوشہ خاتون جنت فاطمہ بھی چوری کرتی اور میرے دربار میں معاملہ پیش ہوتا اور ثابت ہو جاتا کہ ہاں چوری کی ہے، تو یاد رکھو کہ ہاتھ میں اس کا بھی کاٹ لیتا۔ اسلام میں گنجائش نہیں ہے ظلم و زیادتی کی، پیمانے انصاف کے الگ الگ نہیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور یہی سکھایا۔ جب دنیا کا یہ معاملہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں
پورا پورا انصاف ہو رہا ہے، کسی کی روح رعایت نہیں، تو اللہ رب العزت کے دربار میں وہاں کچھ رشوتوں سے کام چل جائے گا، کچھ سفارشوں سے کام چل جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بندے کا حق جب تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، کان کھول لو، نیند سے بیدار ہو کے آنکھیں کھول کر اس بات کو سنو، انما انا بشر وانکم تختصمون الی، دیکھو میں بھی بشر ہوں، تم میرے پاس آتے ہو اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، ہر ایک آدمی اپنی اپنی بات رکھتا ہے، لیکن جو لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں ان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات بڑی صفائی سے کہہ دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان یکون الحن بحجتہ من بعض، بعض لوگ بعض کے مقابلے میں اپنی بات ڈھنگ سے رکھ لیتے ہیں، اگر میں اس کی بات سن کر اس نتیجے پر پہنچا کہ ہاں اس کا حق ہے اور میں نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز اس کی ہے، کسی مکان کے بارے میں، کسی زمین کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اس کی ہے، اور حقیقت میں وہ اس کی ہے نہیں، وہ دوسرے آدمی کی ہے جو بیچارہ اپنی بات اچھی طرح سے رکھ نہیں پا رہا، تو وہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ اب تو رسول اکرم کے دربار سے فیصلہ ہو گیا، یہ چیز تو میری ہی ہے، فمن قضیت له بحق اخیہ فانما اخطأ له قطعة من النار، یاد رکھو کسی بھائی کا حق اگر میں نے کسی دوسرے کو دے دیا اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، تو یہ مت سمجھنا میں نے دے دیا تو اب وہ صحیح ہو گیا، نہیں، بلکہ میں نے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ملا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے تین باتیں بہت صاف طریقے سے سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی فیصلہ دونوں فریق کی بات سنے بغیر نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اگر فیصلہ کسی دوسرے کے حق میں کر دیا جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ میرے لیے حلال ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہو جاتے ہیں اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب یہ فیصلہ آخری ہو گیا، کسی اور دربار میں اس بارے میں فیصلہ نہیں ہوگا، ایک دربار ابھی باقی ہے، اللہ رب العزت کا دربار، وہاں فیصلے میں غلطی کا امکان نہیں ہے، لہذا اگر یہاں پر تم نے کسی کا حق لے لیا تو قیامت میں دینا پڑے گا۔ ناظرین، یہ بات خوب اچھی طرح سے ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، قیامت کے دن رسوائی دلانے والا ہے، یہ دنیا میں بدنام کرنے والا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں عزت جاتی رہتی ہے، وقت ختم ہو جاتی ہے، اور دنیا میں آدمی ظالم مشہور ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ظلم نہ کر ظالم ظلم و ستم کے بدلے، ایک دن تجھے ملیں گے لطف و کرم کے بدلے، اس ظلم ناروا کی آخر سزا ملے گی، جہنم کا غار ہوگا باغ ارم کے بدلے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے ظلم سے بچائے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے، پھر ملیں گے کسی دوسرے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے